فاضل صاحب جب یہ وقفہ تھا تو امتیاز صفدر وڈائے صاحب نے ایک شکوہ کیا میرے ساتھ. انہوں نے یہ کہا کہ جب بھی ہم کوئی اچھا کام کرتے ہیں حکومت تو بجائے اس کے کہ آپ لوگ ہمیں اپریشیٹ کریں آپ فوری طور پر اس میں بیسیکلی کوئی نہ کوئی نیگیٹو چیز نکال لیتے ہیں. ابھی ہم نے دیکھے ان کی سپلائی لائن روکی ہے تو آپ نے ساتھ ہی یہ سوال کرنے شروع کر دیے کہ یہ بڑی جلدی بحال ہو جائے گی, تو کم از کم جو رکی ہے اس کو تو اپریشیٹ کرے. جو سب میں اپریشیٹ کرتا ہوں, آپ نے بہت اچھا کام کیا, لیکن مجھے یہ بتائیے ایک اور لیکن بھی ہے اس کے ساتھ, لیکن یہ بتائیے کہ اگر فرض کریں کہ وہ آپ کے ساتھ کمٹمنٹ کر لیتے ہیں کہ ہم پاکستان کی ساورنٹی جو ہے اس کی حفاظت کریں گے, خیال رکھیں گے, کوئی اس قسم کا حملہ آئندہ نہیں ہوگا, آپ سپلائی لائن بحال کر دیتے اور اس کے بعد پھر وہ حملہ کر دیتے تو کیا کریں گے آپ؟ نہیں یہ تو پھر مفروض ہے, دیکھیں مفروض ہے یہ مفروضے قائم کرنے لگے تو وہ تو ختم ہی نہیں ہوں گے. میں کہوں فرض کرو وہ ایسا کریں گے ہم ایسا کریں گے, فرض کریں وہ ایسا نہیں ہے. ہماری پالیسی کلیئر ہونی دیکھیں یہ اتنا نہ آسان ہوتا ہے یہ جو ہم نے کام کیا ہے, اور انہوں نے بھی زیادتی کی, ہم نے اس پہ مشکل فیصلہ لیا, اور ہم اس پہ میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ پارلیمنٹ میں مسئلہ لے گئے ہیں تاکہ تمام پولیٹیکل پارٹی جو ہے ان کو ایٹ بورڈ لیا جائے. اور نہیں ہم نہیں بھاگیں گے, ہم پاکستان کا مفاد اور پاکستان کی سورینٹی کے لیے پاکستان پیپل پارٹی خود بھی اور تمام جو پارلیمنٹ کو ساتھ لے کے. اچھا یہ کہا جاتا ہے کہ 13 اکتوبر کا کیونکہ سپریم کورٹ نے آپ کو ٹائم دیا ہے تو آپ اس سے پہلے اس قسم کے بڑے بڑے مشکل فیصلے کر رہے ہیں, اور یہ 13 اکتوبر کی اگر تاریخ ٹل گئی تو یہ سارے واپس فیصلے ریورس ہو جائیں گے. 13 اکتوبر سے ان چیزوں سے کوئی تعلق ہی نہیں ہے, نہ پتہ نہیں کون کہتا ہے, آپ کہتے ہیں, لوگ کہتے ہیں, پتہ نہیں کون کہتا ہے. میں سمجھتا ہوں کہ یہی تو مسئلہ ہے, آپ کو کوئی کہہ نہیں رہا. یہ اب سپریم کورٹ کا اور وہاں نیٹو سپلائیز کا تو آپس میں کوئی ایسا تعلق نہیں, سپریم کورٹ کا تو. اچھا یہ بتائیے گا خرم صاحب یہ بتائیے گا کہ کیا حکومت جو اعلان کر رہی ہے, دیکھیں نا چودھری صاحب جو ان کا تعلق ہائی ویز کے ساتھ ہے اور وہ ہائی ویز کے اوپر ہی کنٹینر روکے ہیں, یہ منسٹر ہیں کنسرن منسٹر, ان کا یہ کہنا ہے کہ ہم جو ہے پوری طرح کوشش کریں گے کہ وہ ہماری بات تسلیم کریں, پاکستان کی ساورنٹی کو تسلیم کریں, اور اس کے بعد یہ شاید سپلائی لائن بحال ہو. آپ کو یقین ہے کیسا ہی ہوگا؟ جی حکومت کا ریکارڈ تو اتنا اچھا نہیں ہے. پہلی تو بات ہے چوائس صاحب چونکہ وزیر ہیں, لیکن آپ کو پتا جب اسلام آباد میں نیٹو کے آئل ڈپو پہ اٹیک ہوا اور اس پہ آگ لگائی گئی تو بہت دیر تک تو وزیر داخلہ فرماتے رہے کہ یہ تو اسلام آباد کا حصہ ہی نہیں ہے اور یہ پنجاب کا حصہ ہے, اور بعد میں یہ ظاہر ہوا کہ یہ واقعی اسلام آباد کا ہی حصہ تھا. تو ان کا ریکارڈ تو اس معاملے میں درست نہیں, اور میں پھر کہوں گا کہ جن کے دور میں 186 ڈرون کے حملے ہوں وہ کوئی پاکستان کی خود مختاری کے حوالے سے اسلام آباد میں ہے یا نہیں, اس میں ریکارڈ کا کیا تعلق آ گیا؟ نہیں معاملات میں کوئی ریکارڈ کا معاملات کو درست طریقے سے دیکھنا, 1 کلومیٹر اس معاملات کو درست طریقے سے دیکھنا, دوسروں کو آپ نے نہیں اس وقت بلیم کیا گیا. میں تو یہ بات کر رہا ہوں کہ ذمہ داری آپ پنجاب میں کر لینا جی, پنجاب میں کہیں گے کہ نیٹو کا کوئی جو ٹرک ہے ہم گزرنے دیں. یہ پنجاب گورنمنٹ کی اتھارٹی نہیں ہے کہ وہ نیٹو کو روک سکے. پاکستان کی فورن پالیسی چوائس صاحب کی پنجاب اسمبلی میں ایک تحریک لے کے آئے جی کہ ہمیں یہ منظور نہیں ہے, اور یہ ایک سجیشن ضرور ہو سکتی ہے, سڑک پہ کھڑے ہو جائیں. ہاں لیکن اس سے پہلے ہم پاکستان کی قومی پارلیمنٹ اس کا یہ واقعی کام ہے, وہاں یہ چاہیں گے کہ کل اس کے اوپر ایک متفقہ قرارداد ہو, اور اس پہ آلریڈی ہماری دو پارٹیز ہیں, ایک گورنمنٹ ہے اور ایک اپوزیشن ہے. میں ایک لمحہ جو آغا صاحب سے اجازت سے میں خرم صاحب نے بات یہ ہے کہ جتنی بھی اس وقت وار اور ٹیرر ہے اور افغانستان کے ساتھ پالیسی ہے, یہ پارلیمنٹ کی بھی اپروول ہے, اور میاں نواز شریف صاحب نے اس بارے میں واضح بیانات ان کے آتے ہیں کہ ہم اس کو سپورٹ کرتے ہیں اور ہم اس کے ساتھ. یہ تو آغا صاحب کا تھیسس ہوگا, وہی یہ کہہ رہے تھے کہ ملے ہوئے آپس میں نے خود میں اسے سخت ترین پاکستان کی افغان پالیسی میں مسلم لیگ نون کے سخت ترین اختلافات ہیں. وہ ٹھیک ہے, ہماری بات کر لیں وار آن ٹیرر پاکستان کے بارے میں دیکھیں میری بات, ابھی نیٹ پہ بیٹھ جاتے ہیں, اس پروگرام کے بعد نیٹ پہ بیٹھ جاتے ہیں. میں خرم دستگیر صاحب کو میاں نواز شریف صاحب کی تمام سٹیٹمنٹس جو ہیں وہ دکھاتا ہوں. ریسنٹ جو پرویز مشرف کی کتاب بھی نکل آئی ہے, وہ بھی نیٹ پہ ہوگی. بات یہ ہے دیکھیں یہ افغان پالیسی وہ ٹھیک ہے کہ میاں نواز شریف صاحب جو بات کرتے ہیں, آج کہتے ہیں کہ میں زرداری کو گرنے نہیں دوں گا, اور دوسرے معاملہ پھر اگلے دن کہتے ہیں کہ میں سپریم کورٹ نہیں گرنے دوں گا. پاکستان پالیسی کیا ہے اور پاکستان کی ود ان پاکستان ٹیررزم پالیسی دو فرق پالیسیز ہے, اس میں فرق کرنا ہے. جہاں تو پاکستان کی اندرونی دہشت گردی سے لڑنے کی پالیسی ہے, مجھے آپ نے سوال کیا افغانستان پالیسی کو یا جو وار آن ٹیرر میں امریکہ کے ساتھ مجھے آپ نے موقع دیا ہے. میں دیکھیں میری بات سنیں, سیدھی سی بات ہے, اس میں کوئی اتنا شور ڈالنے کی تو بات ہی کوئی نہیں ہے. یہ میں آپ کو 15 ایگزامپل بتا دیتا ہوں, اگر انہوں نے وڈرا کر لیا تو الگ بات ہے,
وہ میاں نواز شریف صاحب کہیں نا کہ جی ہم نے وار آن ٹیرر پہ جو اپنا موقف ہے تبدیل کر لیا ہے. پارلیمنٹ کے اندر جو مشترکہ قرارداد پاس ہوئی ہے وہ کیا ہوئی ہے؟ وہ وار اگینسٹ ٹیرر کے اس جنگ کے حق میں ہوئی ہے, وہ اس میں متفق ہیں. بات یہ ہے کہ یہ لگ رہا ابھی میری بات سنیں, پہلے میری بات سنیں, فرق نہیں فرما رہے, پاکستان میں بتاتا ہوں, مجھے سن لے, میں آگا تھا کون سے موقف جو اختیار کیے اور بعد میں انہوں نے کر لیا. موقف یہ ہے کہ سوٹ ہو یا ٹائی ہو, پاکستان کا پچھلے 15 محمد نواز شریف نے بطور وزیر اعظم کیا تھا. امریکہ کی طرف چلے گئے جی آپ یہاں پہ, میں پھر بات کرتا ہوں. پچھلے 15 دن میں انہوں نے 2 یو ٹرن لیے. کمال کرتے ہیں آپ, بتا دیں جی, 15 دنوں میں کون کون دیکھیں. یہ انہوں نے یہ نہیں کہا تھا, مجھے بتائیں, مجھے انہوں نے نہیں کہا تھا کہ میں زرداری کے ساتھ کھڑا ہوں, میں اس کو نہیں گرنے دوں گا. یہ تو کہا تھا میاں صاحب نے, یہ تو کہا تھا. اور اس کے بعد اب کیا کہا ہے مجھے بتا دیں. انہوں نے نہیں کہا تھا, سنیں پہلے اب سن لیں, انہوں نے نہیں کہا تھا فروری انہوں نے نہیں کہا تھا موقع پر کہا تھا جاوید چوہدری صاحب, انہوں نے نہیں کہا تھا میاں نواز شریف صاحب نے یہ نہیں, اس پر قائم ہے. میاں نواز شریف صاحب نے نہیں کہا تھا. پروگرام کا وقت ختم ہو گیا. میں کیانی صاحب کی تعریف کرتا ہوں کہ انہوں نے جوڈیشری کی بحالی میں بڑا اچھا کردار ادا کیا. اب کیوں ان کی مخالفت کر رہے ہیں کہ وزیر اعظم ملاقات کا وقت ختم ہو گیا. میں ممنون ہوں چودھری امتیاز صفدر وڈائے صاحب کا, انجینئر خرم دستگیر خان صاحب کا اور کامل علی آغا صاحب کا. خواہشات یہ بات حقیقت ہے کہ پاکستان کی ساورینٹی جو وہ ایٹ سٹیک ہے, اور اس پہ ظاہر ہے ڈیفینیٹلی ہمیں ایک اسٹرانگ ایک سٹیپ لینا پڑے گا. جیسے کہ وزیر اعظم صاحب نے فرمایا کہ وہ عوامی راستہ اختیار کرنے والے عوامی وزیر اعظم, تو میرا ان کو مشورہ یہ ہے کہ عوامی راستہ یہ ہوتا ہے کہ جو عوام چاہیں آپ ان کے خیالات کا احترام بھی کریں اور ان کو اپنے ساتھ لے کر بھی چلیں. عوام یہ چاہتے ہیں کہ آپ امریکہ کے خلاف یا نیٹو فورسز کے خلاف اپنی اسٹرینتھ جو ہے اس کو ثابت کریں. آپ یہ ثابت کریں کہ ہم ایک ساورن کنٹری اور کسی ملک کو ہم یہ اجازت نہیں دیں گے کہ وہ پاکستان کی سرزمین کی طرف میلی آنکھ سے دیکھ سکے. اگر وزیر اعظم نے, پارلیمنٹ نے, سینٹ نے اور تمام صوبائی اسمبلیوں نے یہ سٹیپ لیا تو میرا خیال یہ ہے کہ 18 کروڑ لوگ ان کے ساتھ ہوں گے, تو پھر یہ عوامی وزیر اعظم بھی ہوں گے اور عوام ان کا سہارا بھی ہوگی اور ساتھ اور معاون بھی ہوگی. اللہ تعالیٰ آپ اور آپ کے اہل خانہ کو ہر قسم کی مصیبت سے محفوظ رکھے. خدا حافظ. پاکستان میں آنے والا تاریخ کا بدترین سیلاب. ایک اندازے کے مطابق ہزاروں افراد جانے گنوا بیٹھے, 2 کروڑ سے زائد بے گھر, بچے, بوڑھے اور خواتین مہلک بیماریوں کا شکار, اور بھوکے پیاسے کھلے آسمان تلے زندگی گزارنے پر مجبور. ایسے میں ایکسپریس ہیلپ لائن ٹرسٹ کی اپیل پر آپ سب نے کی دل کھول کر مدد اور شروع کیا متاثرہ لوگوں تک ضروریات زندگی کی فراہمی کا ایک سلسلہ. ایکسپریس ہیلپ لائن ٹرسٹ کے ساتھ مل کر زندہ رکھنا ہے انسانیت کے اس جذبے کو, تاکہ مقابلہ کیا جا سکے ہر مشکل کا, سیلاب زدگان کی مکمل بحالی تک. اپنے چیکس, پے آرڈر اور ڈیمانڈ ڈرافٹس اس پتے پر بھیجیے. ایکسپریس ہیلپ لائن ٹرسٹ, 5 ایکسپریس وے آف کرنگی روڈ, کراچی, یا پھر اپنی رقم جمع کرائیں. ایکسپریس ہیلپ لائن ٹرسٹ, اکاؤنٹ نمبر 0056 7900 271303, حبیب بینک لمیٹڈ.